السلام علیکم. آئی ہوپ یو آر گریٹ. آپ انگلش ود مبین پیج پر ہیں اور میرا نام مبین شاہ ہے. میں انگریزی کے لیکچرز ریکارڈ کرتا ہوں اور اسٹوڈنٹس اکثر مجھے کہتے ہیں، میرے جو فالوورز ہیں، کہ سر آپ ہمیں کبھی اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے آپ انگلش کی طرف آئے اور آپ نے یہ لیکچرز کیوں ریکارڈ کرنا شروع کیے. تو آج میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. یہ پیج تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے بنایا تھا اور ویسے میں 8-10 سال سے انگریزی پڑھا رہا ہوں. تو جب 1.5 سال پہلے اس پیج کو میں نے بنایا، یہ پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی بنایا گیا تھا اور اس کا جو میڈیم آف انسٹرکشن رکھا وہ اردو رکھا. اس سے پہلے میں ایک لرن انگلش آن لائن کا پیج چلا رہا تھا جس میں ٹوٹلی فورنرز تھے، برازیل، میکسیکو، اسپین، اٹلی، ان ممالک سے نیٹو تھے ان ممالک کے. تو ان کے ساتھ میری آن لائن کلاسز وغیرہ چلتی رہتی تھیں. لیکن میں پاکستان میں نے کیوں شفٹنگ کی، میں نے یہ ریئلائز کیا کہ پاکستان میں جو بچے پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، ان کو بیسک کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس زبان کا انہوں نے انتخاب کیا وہ زبان ان کی ویک ہے، ان کو پرابلم ہے اس زبان میں، اس زبان کے سٹرکچر سے ان کی واقفیت نہیں ہے. وہ از، ایم، آر، واز، ور، ول بی، شیل بی، وڈ، مائٹ، ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو میں نے یہ شروع کیا اور میرے لیکچرز جو آسان لیکچر ہیں اور مجھے فیڈ بیک بھی اسی طرح کا ہی ملا ہے، وہ لیکچرز میں نے 6ٹھی کلاس سے اوپر کے بچوں کے لیے ریکارڈ کرنا شروع کیا. چھوٹے بچوں کے لیے بالکل جو بگنرز ہیں 1 2 3 4، ان کے لیے ابھی اس لیے ریکارڈ نہیں کیے کیونکہ میری ذاتی رائے ہے، فلاسفی ہے، اور دوسرے جتنے ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی تعلیم بچے کی وہ مادری زبان میں دی جانی چاہیے. تو اس میں تو پرابلم نہیں ہے، بچے کو مادری زبان میں بیسک سائنس پڑھائی جائے 4تھی 5ویں تک. اور ریسرچرز کہتے ہیں کہ جی 6ٹھی کلاس یعنی کہ بچے کی عمر 10 سال اگر ہو، پاکستانی اگر ہم دیکھا جائے کہ 10 سال کی عمر میں، 9-10 سال کی عمر میں بچہ 6ٹھی تک پہنچ سکتا ہے، تو اس ایج میں بچے کو سیکنڈ لینگویج سکھائی جائے. اب جب 6ٹھی کا بچہ لینگویج کو سیکھنا شروع کرے گا، از، ایم، آر، کین، کوڈ پہ چھوٹی چھوٹی پریکٹس شروع کرے گا، تو 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں تب تک اس کی لینگویج بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو جب وہ پری انجینئرنگ یا پری میڈیکل کا انتخاب کرے گا تو اس کو بیسک کانسیپٹس بڑی آسانی سے سمجھ آئیں گے اور وہ اپنی رائے بھی اس میں ایڈ کر سکے گا اور اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کو آسانی سے کلیئر کر سکے گا. اب ہمارا بچہ جب پریپ 1 2 میں تو رٹا لگا لیتا ہے کیونکہ 2 لائنیں ہوتی ہیں، ٹیچر اس کو مارتی ہے، یاد کروا دیتی ہے. تو وہی رٹا جب ایف ایس سی میں بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ پیجز کے پیجز اس کو رٹا لگانے پڑتے ہیں، تو وہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے. اب مجھے یہ آئیڈیا کیوں آیا؟ کیونکہ میری اپنی زندگی اسی طرح گزری تھی. 6ٹھی کلاس میں تھا، ایک لیسن تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے حضرت نہیں تھا پڑھنا آ رہا، میں ہیز ریٹ پڑھ رہا تھا. تو حالانکہ یہ اتنا آسان تھا تو میرے ٹیچر نے مجھے تھوڑی تھوڑی ریڈنگ کروائی، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں تھا آتا. گورنمنٹ اسکول میں پڑھا، پھر پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھا، تو ایسے ہی ہوتا ہے. 8ویں کلاس میں میرے والد صاحب، ان کے اسکول کے پرنسپل، وہ جاب کرتے تھے، سیکیورٹی گارڈ تھے ایک اسکول میں. تو ان کے پرنسپل صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا 8ویں کلاس میں. کہتے 8 کے اسپیلنگ سناؤ. مجھے 8 کے اسپیلنگ نہیں آئے. انہوں نے پنجابی میں کہا کہ اپنے بچے سے توجہ دو. بہرحال 9th میں گورنمنٹ اسکول میں آ گیا، گورنمنٹ اسکول میں پڑھا. وہاں پہ میرا ایک سنہری دور شروع ہوا جس میں مجھے چیزیں کچھ سمجھ آنا شروع. ہمارے ٹیچر بڑے اچھے تھے، خالد صاحب ان کا نام تھا، ابھی بھی حیات ہیں، ملاقات بھی ان سے جاری رہتی ہے. میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ ہمیشہ ان ٹچ رہا ہوں، یہ ایک میرے بیچ کوالٹی رہی ہے. تو خالد صاحب نے ہمیں کچھ کانسیپٹس کے ذریعے پڑھانا شروع کیا. یاد بھی کرتے تھے ہم، کیونکہ بورڈ میں کمپٹیشن کرنا ہے، دوسروں سے آگے نکلنا ہے، رٹا شروع سے چل رہا ہے سسٹم. تو لیکن اردو میڈیم تھا تو کانسیپٹ سمجھنا آسان تھا. 9th 10th میں نے اردو میڈیم میں کی. اب 9th 10th کا جو دور تھا وہ میرا اچھا دور گزرا. کیونکہ میرے والد صاحب بھی اسی اسکول میں تھے. تھوڑا سا ایموشنل ایلیمنٹ بھی اس میں آتا ہے کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ نے جانا ہے لیکن آپ نے بتانا نہیں ہے کہ آپ میرے بیٹے ہیں، اور آپ نے خاموشی سے پڑھتے رہنا ہے، آپ نے سارا کچھ کرنا ہے، فی وغیرہ بھی دینی ہے، ٹیوشن بھی پڑھنا ہے، یہاں پہ سارا کچھ کرنا ہے، ٹیچر کے ساتھ آپ نے ان ٹچ رہنا ہے. لیکن جب بھی بریک ہونی میں نے آ کے ان سے ملنا، ان کے پاس کھڑے ہو جانا، ان کو ساری سٹوری سنانی کہ شروع سے بریک تک کیا پڑھا ہے، کیا کیا باتیں. میں کلاس کا مانیٹر بھی بن چکا تھا، لیکن ابھی ٹیچرز کو یا کلاس فیلوز کو پتہ نہیں تھا کہ میں ایک سیکیورٹی گارڈ کا بیٹا ہوں. تو پھر میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا محنت کرتے ہوئے
کیسے وہ گیٹ کھولتے ہیں، گرم گیٹ، گرمیوں میں ان کے اکثر ہاتھ جل جایا کرتے تھے، تو پھر وہ چائے کے کپ وغیرہ بھی لے کے جا رہے ہوتے، تو وہ چیز مجھے بڑی پرابلم کرتی تھی میرے لیے. اکثر میں فیل کرتا تھا کہ میں لے جاتا ہوں، لیکن کسی بھی اسکول کے اندر اسٹوڈنٹ کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کو کبھی بھی کپ نہیں دیا جاتا کہ آپ یہ کپ چائے کا اٹھا کے لے کے جائیں. اس طرح کا یہ کلاس 4 کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا یہ چلتا رہتا ہے. بہرحال وہ وقت گزرا اور میرے والد صاحب میرے لیے بڑا سورس آف انسپریشن رہے ہیں شروع سے ہی. اکثر میرے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ اس طرح بھی اظہار کرتے تھے کہ اکثر اگر میری کلاس کا کوئی بچہ لیٹ آ جاتا تھا تو گیٹ اگر بند ہے تو وہ مجھے میری وجہ سے، یعنی کہ سفارش کیا ہے جی، بیٹے کی سفارش ہے کہ وہ اس کلاس فیلو کو میرے اندر آنے دیتے تھے، یعنی کہ یہ ایک لو ایلیمنٹ ہے. پھر بہرحال وہ وقت گزرا، میں ایف ایس سی میں چلا گیا. اب میٹرک میں میرے 915 نمبر تھے. اب ایف ایس سی میں وہی لینگویج پرابلم، وہی رٹا سسٹم، اس وجہ سے میں بالکل ہی نیچے آ گیا. جو 915 کے مارکس تھے وہ آگے 600 پہ. مجھے کسی نے کہا کہ آپ ریپیٹ کرو، 1 سال لگاؤ، آپ پڑھو گے، زیادہ محنت کرو گے تو آپ کے 900 نمبر آئیں گے، اس کے بعد پری انجینئرنگ ہوگی. حالانکہ میں آرٹس کا بچہ تھا، آرٹس میں میرے بڑے اچھے مارکس آتے تھے، میں آئیڈیاز بڑے اچھے شیئر کرتا تھا، انگلش میری تب سے بڑی اچھی تھی. ایف ایس سی میں نے جب اس طرح فیل ہوا بری طرح، 1 سال ضائع کیا، اس میں بھی میرے کوئی 20 کو نمبر زیادہ بڑھے، جہاں پہ 601 تھا وہاں سے 622 پہ چلا گیا. اس کے بعد میں نے بی ایس سی شروع کر دی. کوئی گائیڈ لائن ہی نہیں تھی، کوئی بتا ہی نہیں تھا رہا کہ بھائی جان اگر ایف ایس سی میں 600 نمبر آئیں تو اس کا آگے کوئی فائدہ نہیں ہے، خاموشی سے بی اے کیا جا سکتا ہے، بی اے کے بعد کچھ نہ کچھ راستے نکل آتے ہیں. اب کیا راستے نکلتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال بی ایس سی جب میں نے شروع کی ریلوے روڈ کالج سے، سول لائن سے ایف ایس سی تھی، ریلوے روڈ کالج لاہور میں نے بی ایس سی شروع کی. اب بی ایس سی میں جو سبجیکٹس رکھے وہ اتنے مشکل تھے، اتنی موٹی کتابیں، میرا دل گھبرانا شروع ہو گیا. لیکچر شروع ہوا فزکس کا، میرے جو بٹن ہوتا ہے شرٹ کا اوپر والا وہ کھولنا پڑ گیا مجھے ابھی بھی یاد ہے. دل گھبرا رہا تھا کہ میں بس یہاں سے نکلوں، اتنا مشکل کانسیپٹس، اتنی مشکل چیزیں. تو میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا سر میں سبجیکٹ چینج کرنا چاہتا ہوں. کچھ جو سبجیکٹس مشکل لگتے تھے وہ میں نے چینج کروائے، اس کے بعد جو ہیں وہ بھی مشکل لگے، پھر وہ بھی چینج کروائے. آتے آتے اس حالت میں پہنچ گیا کہ سارے سبجیکٹس میں نے رکھ لیے ایک دفعہ، کوئی بھی سمجھ نہیں تھا آ رہا. تو لاسٹ ٹائم میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر سبجیکٹ چینج کر دیں. انہوں نے دیکھا میری پریویس ہسٹری کہ میں کتنی اپلیکیشنز دے چکا ہوں. انہوں نے کہا بھائی جان آپ سارے سبجیکٹ رکھ چکے ہیں، اب کوئی بھی سبجیکٹ چینج نہیں ہو سکتا. میں بڑا پریشان، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. بہرحال میں پڑھتا رہا، مجھے کوئی فیوچر کا پتہ نہیں تھا. مجھے یہی تھا کہ پاس پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا، شاید سپلی آ جائے گی کوئی ایک آدھی، پھر پیپر دیں گے، لیکن یہ پتہ تھا کہ میں اس میں پاس نہیں ہو سکتا، اس کو میں نہیں کر سکتا. جو انگلش کا سبجیکٹ تھا بی ایس سی کے اندر وہ میں پڑھ لیا کرتا تھا، ٹیچر کا جا کے لیکچر لیتا تھا اور 2 ٹیچروں سے پڑھتا تھا انگلش. شوق تھا، ایک اس ٹیچر کی بھی سن لی اور ایک اس ٹیچر کی بھی سن لی. اور گریجویشن کے دوران ہی، ابھی میں 3rd ایئر میں تھا، تو آن لائن میں لوگوں سے انگلش پریکٹس کیا کرتا تھا، باہر کے، برازیل، میکسیکو. اور جب میں پریکٹس ان کے ساتھ کرتا تھا تو میری جو پریکٹس تھی وہ ان کے اوپر غالب آ گئی. یعنی کہ ایسا ہوا کہ ہم فرینڈز بنے ہیں، تو پریکٹس کرتے کرتے مجھے جلدی اسپیکنگ میری فلوئنٹ ہو گئی. اس کے بعد میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میں چارجز لوں گا آپ سے، آپ مجھے پے کریں گے. اس طرح میں نے کہنا شروع کیا. ایجپشنز تھے شروع میں، ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پڑھیں گے. انہوں نے مجھے $80 پے کیے ایجپٹ سے. تو میں اسٹوڈنٹ تھا 3rd ایئر کا، تو میرے لیے بہت بڑی اماؤنٹ تھی اس ٹائم، 8,000 بنا تھا. تو سیم ٹائم میں جب میں انگریزی کو بہت اچھے طریقے سے ٹیچ بھی کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس دوران میں بی ایس سی میں بری طرح فیل ہو رہا تھا. میرے ٹیچر آئے، انہوں نے کلاس میں آ کے پوچھا کہ یہ مبین شاہ کون ہے. ہماری چیئرز لگی ہوتی تھی ایسے اوپر نیچے، میں پیچھے اوپر والی چیئر پہ بیٹھا ہوتا تھا، جس سے مجھے یہ فیلنگز آتی تھیں کہ میں پورا آبزرو کر رہا ہوں پوری کلاس کو. ہوتا تو بیک بینچر ہی تھا، لیکن اس میں فیلنگز آ جاتی ہیں سینما ہال میں جس طرح ہوتا ہے. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا سر میں ہوں مبین شاہ، کانفیڈنٹلی میں نے کہا. اور پنجابی میں انہوں نے کہا پتر تیرا میتھ 1 نمبر آیا ہے، وہ بھی میں تینوں اونج ہی دے دیتا ہے. تو میں ہنسا، بچے پوری کلاس سارے ہنسے. شرمندگی تو ہوئی لیکن
نارمل سی چیز تھی, اسٹوڈنٹ کی کوئی عزت بےزتی نہیں ہوتی, وہ برداشت کرنا پڑتا اس کو. بہرحال اس دوران میں قرات کے کمپٹیشنز میں بھی حصہ لیتا تھا, تقریروں میں حصہ لیتا تھا, انگلش ڈیبیٹس میں حصہ لیتا تھا. تو جب مجھے پتہ چلا نا کہ بی ایس سی نہیں مجھ سے ہو رہی, میں یاد کچھ بھی نہیں تھا کرتا, میتھمیٹکس نہیں تھا پڑھتا, فزکس وغیرہ کچھ نہیں تھا پڑھتا, تو میں ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لے لیا کرتا تھا کہ چلو کالج آئے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہو جائے. جب ہمارا سیشن ابھی پہلے سال کا ختم ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اتنی زیادہ کتابیں میں نے جیت لیں, اتنا زیادہ کہ مجھے دوستوں کو پکڑانا پڑا کہ یار یہ کچھ کتابیں تم پکڑ لو. تو انہی ٹیچر نے مجھے دیکھا, کہتے ساری کتابیں تو, سارے انعامات تو تم جیت گئے ہو. تو میں ہنسنا شروع ہو گیا, مسکرایا میں تھوڑا. تو میری ایبیلیٹیز کچھ اور تھیں, لیکن یہ چیز کوئی بتا نہیں تھا رہا. کسی رشتہ دار کے پاس جاتا, وہ کہتا ہے جی بی ایس سی کر لو, کسی کے پاس جاتا وہ کہتا ہے جی پری میڈیکل کرو, اس کا بڑا اسکوپ ہے. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ اس کے لیے کیا شعبہ بنا ہے, اس کو کس شعبے میں جانا چاہیے. پھر میرے والد صاحب نے دیکھا کہ یہ نہیں پڑھ رہا, انہوں نے کہا پنجابی میں کہ پتر نہیں پڑھیا جا رہا تو سمپل بی اے کر لے, سادہ, جس کو ہم سادہ بی اے کہتے ہیں, سمپل بھی حالانکہ ہوتا بی اے ہی ہے. تو میں بڑا خوش, میں نے کہا مجھے موقع مل گیا. اب میں نے عربی رکھی, اس میں اسلامیات رکھی. عربی میں میرے 186 نمبر آئے, تو بہت گراف اوپر چلا گیا مارکس کا. اس کے بعد اسلامیات, فارسی میں بڑے نمبر آئے. اسلامیات میرا اپنا سبجیکٹ تھا, سمجھ آتا تھا مجھے, اس میں بھی میرے اچھے خاصے نمبر آئے. تو اب میرے دوست جو تھے بی ایس سی کر رہے تھے, ان میں سے میکسیمم کی سپلیاں آئیں, اور یقین جانے کہ 3 سال ان کو سپلیاں کلیئر کرتے لگ گئے. کچھ ایسے بھی دوست مجھے ملے, بس انہوں نے کہا کہ ہماری آخری سپلی رہ گئی ہے. تو سبجیکٹ وہ نہیں تھا, کوئی ان کو گائیڈ نہیں کر سکا, اور 915 نمبر تھے. اگر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے, اور جس راستے سے میں چل کے ادھر آیا ہوں وہ اس راستے نے میری زیادہ ٹریننگ کی ہے. اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے بی اے کرنا تھا تو میں جی سی سے ایف اے کرتا. جی سی کا بڑا نام تھا راوینس, اور اس میں بڑی اچھی کوالٹی ایجوکیشن ملتی. میں انگلش میں ماسٹر کرتا تھا. بہرحال جو بھی تھا, ایک اچھی ٹریننگ میری ہو رہی تھی, میں گر رہا تھا, ٹھوکریں کھا رہا تھا. تو بی اے ہوا, میرے اچھے نمبر آئے, میں نے پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کیا, اور یہ سوچا کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ہی جانا ہے, اس کے علاوہ میں نے کہیں نہیں جانا. اور پنجاب یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں نے کروا دیا ایڈمیشن. ہیومن ریسورس مینجمنٹ, بزنس, دوسرا میس کمیونیکیشن, انگلش, ایجوکیشن میں بھی تینوں, پولیٹیکل سائنس, اسلامک اسٹڈیز, جتنے بھی میجر ڈپارٹمنٹس تھے سب میں کروا دیا, اور اللہ کا شکر ہے سب میں نام آ گیا. میٹرک میں اچھے نمبر تھے 915, اور بی اے میں 557 نمبر تھے, اچھے تھے. تو ایف ایس سی بیچ میں مرج ہو گئی. تو اس کے بعد میں کنفیوز ہو گیا, میں نے کہا مجھے کیا پڑھنا چاہیے. میں نے میس کمیونیکیشن شروع کیا. پہلا سال, پہلے 2 سیمسٹر پڑھے بڑے اچھے طرح, مزہ آیا پڑھنے کا. میں نے کہا یہ تو ریئل لائف ہے, یہ تو کمیونیکیشن سیکھ رہا ہوں میں, یہ تو میڈیا اسٹڈیز ہے ساری, ڈاکومنٹریز بنانا, ایڈیٹنگ کرنا, ویڈیوز, یہ وہ, ان چیزوں میں بڑا انٹرسٹ تھا. وہ چیزیں سیکھیں, بڑا مزہ آیا, بڑی انٹرسٹنگ چیزیں تھیں. ایک سر آئے جن کا نام راؤ کاشف صاحب تھا, تو ان سر نے مجھے ایک نئی ڈائریکشن دے دی. ہمارے میس کمیونیکیشن میں ایک لینگویج سکھائی جاتی ہے پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں. وہ لینگویج اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ آگے جا کے جرنلزم والے ایک نئی لینگویج کی بنیاد لے کے جائیں, اور اس لینگویج کو سیکھ کے انٹرنیشنلی جرنلزم کر سکیں. مطلب اٹالین, فرینچ, جرمن, اور اس میں چائنیز تھی, عربک تھی, انگلش تھی. اس میں بھی میں انگلش میں گیا. تو انگلش میں جب گیا تو اسٹوڈنٹس کے بیچ یہ تھا کہ اندھوں میں کانا راجا مثال سنی ہے, تو کچھ میں نے بہتر محسوس کیا. میں نے کہا یہاں پہ تو بڑی عزت ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹس مجھ سے آگے پوچھتے ہیں جی یہ کیا ہوتا ہے, کیسے لکھنا ہے, اس میں کیا چیز ایڈ کی جا سکتی ہے مزید. اس لینگویج کورس میں نے ٹاپ کیا کلاس میں. اور جاتے جاتے میرے ٹیچر نے مجھے کہا کہ جرنلزم از ناٹ یور کپ آف ٹی, آپ کو انگلش میں ماسٹر کرنا چاہیے. اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی, انہوں نے کہا جب آپ کی یہ ڈگری کمپلیٹ ہو جائے انگلش لنگوسٹکس کی, انگلش لینگویج ٹیچنگ اینڈ لنگوسٹکس کی, تو آپ مجھے بتانا. اب وہ ڈگری میں نے شروع کی پنجاب یونیورسٹی کے IER ڈپارٹمنٹ سے, انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ. اب پہلا جو تھا, ابھی 2 سیمسٹر ادھر ہوئے تھے, تو ادھر تیسرا سیمسٹر چل رہا تھا اور ادھر پہلا چل رہا تھا. ادھر ایوننگ میں کلاسز چل رہی تھیں اور ادھر مارننگ میں چل رہی تھیں.
تو پڑھنا شروع کیا, پڑھتا گیا. اصل جو ٹیچنگ سیکھی گئی نا وہ اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سیکھی گئی. ڈاکٹر سمیع اللہ آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیچر رہے. اس کے بعد ڈاکٹر اسلام بہت اچھا پڑھایا انہوں نے, ڈاکٹر اسلم. ان سب ٹیچرز نے اصل میں ٹیچنگ میتھڈ سکھا دی ہے. ایجوکیشن کی فلاسفیز پڑھیں, بچوں کے بارے میں پڑھا کہ بچوں کی کیا سائیکالوجی ہوتی ہے. پاکستان میں ایجوکیشنل سائیکالوجیز پڑھیں, میڈیم آف انسٹرکشنز پہ ڈیبیٹس ہوئیں, سنٹیکس پڑھا, فونیٹکس اینڈ فونولوجی پڑھی, ان کو پڑھانے کے طریقے پڑھے, کریکولم ڈیزائننگ پڑھی, سلیبس ڈیزائننگ, یہ وہ ساری چیزیں پڑھیں جن سے پتہ چلا کہ ہم لینگویج کو سکھا کیسے سکتے ہیں. اور لینگویج کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی سکھانے کے لیے اب ہم وہ طریقے استعمال کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایک آئیڈیا ہو گیا. تو اس ایک ڈگری کمپلیٹ ہوگی 2016 میں میس کمیونیکیشن کی, ایک ہوگی 2017 میں انگلش لنگوسٹکس کی. اب ان دونوں کو مرج کر کے, یعنی کہ ابھی میں لیکچرز ریکارڈ کرتا ہوں, ظاہری بات ہے یہ پورا میڈیا استعمال ہو رہا ہے. اب میڈیا میں میری تھی اسپیشلائزیشن پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ, یعنی کہ اس میں ہم نے ایڈورٹائزنگ کی وہ ٹیکنیکیں پڑھیں کہ جو بندہ امیجن بھی نہیں کر سکتا, اور پبلک ریلیشنز کی کہ پبلک کے ساتھ امیج کیسے آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. یہ بہت بڑی ڈومین ہے, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم صرف پاکستان میں بچوں کو ایف ایس سی اور ایف ایس سی کے پیچھے لگاتے ہیں, پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے پیچھے. لیکن اگر آپ ٹاپ ڈگریز سرچ کریں تو پبلک ریلیشنز جو ہے پاکستان میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی, یو ایس اے میں بھی ہائیسٹ پیڈ جابز میں ہے. کہ ایک پی آر ہوتا ہے پبلک ریلیشنز آفیسر, جس نے میڈیا کیمپینز کرنی ہوتی ہیں اس کمپنی کی. بہرحال وہ میں خود ہی اپنا کرتا تھا سارا, ڈیزائننگ, گرافک ڈیزائننگ. اور میں آپ کو ایک مزید بات بتاتا ہوں کہ جو میرا سنہری دور رہا یونیورسٹی کا, اس میں مجھے ٹیچنگ کا بھی موقع ملتا تھا. تب ایک دفعہ میڈم تھیں ہماری, ان کا نام ہے ڈاکٹر عائشہ اشفاق. وہ ٹینسز انہوں نے پڑھانا شروع کیے تو بچے سیریس نہیں تھے لے رہے. تو میڈم بھی کہتی ہیں کہ اب وہ سبجیکٹ تھا لینگویج اینڈ کمیونیکیشن, تو اس میں انگلش کا سبجیکٹ تھا, تو بچے سیریس نہیں تھے لے رہے. اب میڈم بھی کہتی ہیں کہ میں اب آپ کو کیا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سمجھاؤں, تو آپ جو ہے اس کو کر لیں. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا میڈم کین یو گیو می اے چانس ٹو ٹیچ. کہتی مبین پڑھائے گا. اب میں اسٹیج پہ گیا, پوری کلاس ہنس رہی تھی کیونکہ کلاس فیلوز ہی ہوتے ہیں. اب میں نے ان کو 15 منٹ میں سارے کے سارے ٹینسز ریویو کروائے, اور 2 منٹ کے بعد پوری کلاس میں پن ڈراپ سائلنس ہو گئی. بڑے دھیان سے انہوں نے سنا, پریکٹیکل میتھڈولوجی میں نے شیئر کی. آن لائن تو پڑھا ہی رہا تھا تب بھی, تو وہ ایک اچھا دور تھا, اس میں مزہ آتا تھا. پھر ایک ہمارے ٹیچر ہیں ڈاکٹر عامر باجوہ, انہوں نے میری ٹریننگ کی. گرافک ڈیزائننگ کا مجھے آئیڈیا تھا. اب بچوں کو تب میڈیا اسٹڈیز میں سکھایا جاتا تھا نیوز پیپر ڈیزائننگ. تو پہلے سے جو چلتی آ رہی تھی چیز وہ یہ چلتی آ رہی تھی کہ آپ نے ایک ٹیمپلیٹ لینا ہے, اس کو ایڈٹ کر لینا, کیونکہ ایک سمیسٹر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سیکھا جا سکے. اب میں نے بچوں کو ان ڈیزائن کے اوپر, ان ڈیزائن ایک سافٹ ویئر ہے یا کوارک ایکسپریس ہے, اس کے اوپر اڈوب ان ڈیزائن ہے, یہ اڈوب کی پوری سیریز ہے, اس پہ میں نے ان کو مینولی کام کرنا سکھایا. میں نے کہا کہ آپ بالکل بلینک پیپر ہے, آپ اس کے اوپر خود سے اپنی آؤٹ لائن کیسے بنا سکتے ہیں. وہ 6-7 کا گروپ میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. چھٹی کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پریکٹس کروا رہے ہیں. یہ دوسرے سمیسٹر میں تھا یہ چیز, تو تب ابھی میری انگلش کی کلاس شروع نہیں تھی ہوئی. سیکنڈ ٹائم میں جب انگلش کی کلاس شروع ہوئی, پھر میں یہاں سے چھٹی ہوتی تھی نکل جاتا تھا. اب ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے جانے تک کوئی آدھا گھنٹہ لگتا تھا. راستے میں لنچ کرتا تھا, کوئی سموسا کھا لیے, ایک آدھا کوئی سلائس کھا لیا, اس لیے وہ صحت بھی کچھ افیکٹ ہوئی. لیکن یہ ہے کہ میں پڑھ گیا, محنت کی الحمدللہ, تو اس میں فائدہ ہوا مجھے. اب ہمارے سر عامر باجوہ صاحب وہ اکثر کہتے تھے, انہوں نے میرے ساری کلاسوں کے ساتھ ایک سیشن رکھوائے, بی ایس کے ساتھ, سینئرز کے ساتھ, جونیئرز کے ساتھ, ڈی جے ہوتا تھا ان کے ساتھ. میں نے ان کو ایڈیٹنگ سکھائی. اس میں اڈوب آڈیشن ہوتا ہے جس میں وائس کوالٹی پہ کام کرتے ہیں. وہ میں نے ان کو بتایا کہ جی اگر بیک گراؤنڈ نوائز آ گیا اس کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہیں کافی ہیکٹک, کافی ٹائم لگتا ہے, تو وہ میں نے ان کو بتایا. تو اس طرح میرا ان کے ساتھ ایک اچھا لنک کریٹ ہوا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. کچھ بیچ میٹ تھے تو باقی کچھ دوسرے بھی تھے, اولڈ بھی تھے. بہرحال یہ سسٹم چلتا رہا. انگلش میں بھی ایسے. اب انگلش کے جو ہماری ہوتی تھی
جو ایم اے انگلش کر رہا تھا میں، اب اس میں میس کمیونیکیشن والی چیزیں، نیوز ڈسکس کرنی، کوئی پریزنٹیشن ایسی لے کے آنی جس میں وہ والی باتیں ڈسکس کرنی، اور ادھر کا نالج جا کے ادھر ڈسکس ہوتا تھا، کیونکہ یہ مکسڈ چیزیں ہیں. اور میں حیران رہ گیا کہ ہم نے جرنلزم اتنی میس کمیونیکیشن میں نہیں پڑھی جتنی کہ ہم نے انگلش ڈپارٹمنٹ میں پڑھی، کیونکہ ہم نے جو کریٹیکل ڈسکورس انالیسس کرنا تھا، جو ہم نے سوشل لنگوسٹکس پڑھنی ہوتی ہے، جو ہم نے سنٹیکس پڑھنا ہوتا ہے، اسٹرکچر، ہر ایک ایگزامپل ہی ٹیچر اٹھاتے ہیں پولیٹیکل ایگزامپل سے، کہیں ٹاک شو سے اٹھا رہے ہیں، رائز اینڈ فال ڈسکس کرنا ہے تو ایگزامپل پوری بتا رہے ہیں ٹیچر کے، یہ دیکھیں یہ پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کا رائز کہاں پہ جا رہا ہے، یہ ایگزامپل یہ والی کیوں دے رہا ہے، اس میں جو ہے یہ کیا پرابلمز ہیں، کیا اس کے کانسیکوینسز ہیں، کیا مسائل ہیں اس کے، وہ ساری ایگزامپلس میڈیا سے ڈسکس ہوتی تھیں. اس میں ایک فیئر لاک ہے، وہ ایک بڑا اچھا رائٹر ہے، ریسرچر ہے، اس کو ہم نے بڑا اسٹڈی کیا، وہ میڈیا کی بڑی ایگزامپلس دیتا تھا. بہرحال یہ 2 ڈگریاں چلتی رہیں. اس کے بعد میں نے 2 ڈگریاں مزید کیں. اس میں اسلامیات میرا اپنا شوق تھا، اور میٹرک میں تھا. میرے والد صاحب جہاں سیکورٹی گارڈ کی جاب کر رہے تھے، وہاں پہ وہ ایک مسجد میں بھی جاب کرتے تھے. مسجد کی جاب کیا ہے کہ انہوں نے نمازیں پڑھانی ہیں، جمعہ پڑھانا ہے، تو میں ایک شروع سے میری مسجد میں ساری زندگی گزری. تو والد صاحب نے میری جمعہ کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے جمعہ وغیرہ کی تقریر کرنی ہے. تقریر میں کرتا تھا، نماز وہ پڑھاتے ہیں. ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس لیے آپ کو میری پرسنالٹی سے لگتا ہوگا کہ یہ مولوی ٹائپ بندہ ہے. تو اکثر یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی مولوی انگریزی اس کا کیا تعلق ہوتا ہے. بہرحال تعلق ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو اسلامیات میں ایک ماسٹر کیا اور ایک اردو میں کیا. اردو اپنا پاکستانی زبان ہے، مرزا غالب کو پڑھنے کا شوق تھا، شعر و شاعری، غزلیں، یہ وہ ساری چیزیں بڑی اس میں شوق تھا. اب دوسرا ایک چیز کو تو آگے لے کے جانا تھا، تو اس میں انگلش لنگوسٹکس کو آگے لے کے چلا. اس میں نے ایم فل کو جاری کیا. اس میں ابھی تھیسس چل رہا ہے میرا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ سٹاپ ہوا. ابھی جیسے میں تھیسس کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ پھر میں پی ایچ ڈی کی طرف جاؤں گا، کیونکہ ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، پڑھنا ہے. پڑھیں گے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. تو ابھی پی ایچ ڈی کا جو پلان ہوگا انشاءاللہ وہ باہر سے ہی ہوگا، کیونکہ باہر کی جو اسٹڈی ہے وہ ذرا پریکٹیکل بیسڈ ہے، ریسرچ بیسڈ ہے. تو آج کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنا ہی اس کو رکھا جائے. مزید کچھ اپنی لائف سے موٹیویشنل واقعات میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، جو آپ کو بھی موٹیویٹ کریں گے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بنیں گے. آپ نے ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور اس کو ڈفرینٹلی ہی ورک کرنا چاہیے، اور اس کو اپنی نیچر کو، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو ڈفرینٹلی ہی دیکھنا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری اس جو لائف ہے اس میں سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اخذ کیے ہوں گے. اگر کہیں پہ میری مزید اصلاح ہو سکتی ہے یا ہو سکتی تھی، یا مجھے یہ ڈیسیژن نہیں تھا لینا چاہیے یا یہ لے لینا چاہیے تھا، تو اس کو آپ مزید مجھے بتائیں. تھینک یو ویری مچ.